الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، سامعین گرامی، میں شکر گزار ہوں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا کہ آج وحدت امت کے حوالے سے ایک بامقصد کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کو قوم نہیں کہا، جہاں بھی کہا ہے امت کہا ہے۔ قوم اور امت میں فرق ہے، قومیں عصبیتوں سے بنتی ہیں، امت عقیدے سے بنتی ہے۔ قوم زبانوں، علاقوں، نسلوں سے بنتی ہے، امت ایمان سے بنتی ہے۔ یہ تین باتیں امت کے بارے میں بھی کہی گئیں۔ پہلی یہ کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ قابل احترام آغا جواد علی نقوی صاحب اور سامعین گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قوم نہیں کہا گیا، امت کہا گیا ہے، اور تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور تیسری بات قرآن پاک نے ارشاد فرمائی، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم دنیا کی بہترین امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور آج امت یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ آج ہمارے اوپر یلغار ہے، تہذیبی یلغار بھی ہے، لشکروں کی یلغار بھی ہے، اور پوری امت کو پارا پارا کرنے کی سازشیں بھی ہیں۔ اس کے لیے جو چیز ہے جس کے لیے آج موضوع بھی آپ نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی کی ذات مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری۔ پھر قرآن نے حدیث مبارکہ میں کہا گیا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب اس کے لیے لفظ جو ہے وہ عشق کا استعمال کیا گیا ہے۔ عشق کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اقبال نے کہا کہ تازہ میرے ضمیر میں پھر مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔ اور اقبال نے ہی یہ بات کہی کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا غلام۔ اور اقبال اس بارے میں صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ پوری ایک داستان ہے، وقت نہیں ہے، میں خیال اس کا رکھوں گا کہ اتنے ہی مقرر وقت کے اندر بات کروں۔ عشق قربانی چاہتا ہے، اور قربانیوں کے اندر پہلی قربانی اپنی عصبیتوں کی قربانی ہے، جن پر ہم نے اپنے مسلکوں کی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ قربانی کیا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اب اس کی تین پہلو ہیں، اور اسی پہ میں بات اپنی اختتام کی طرف لاؤں گا۔ آج کی اس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ کریں، پیغام مصطفیٰ کو عام کریں، نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں۔
اور یہی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمارے درمیان فقدان ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ہم میں بیان کرنے کا نہ ہمارے پاس وہ الفاظ کی وجاہت ہے، نہ ہمارے بیانوں کے اندر طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بندوں کی مدد کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا۔ اب جس مقام کو اللہ بلند کرے، اس کے فرشتے بلند کریں، کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز بلند کر رہی ہو، تو امریکہ، سویڈن، ڈنمارک اور دنیا بھر کے شیطان مل جائیں، تب بھی شان رسالت کے اندر ایک ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے پیغام مصطفیٰ امن ہے، عدل ہے، انصاف ہے، رحم دلی ہے۔ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ اور نظام مصطفیٰ آج اسی کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں بھٹک رہے ہیں، سودی کاروبار چل رہے ہیں، جہاں پر ٹرانسجنڈر بل آتے ہیں، جہاں پر مغرب کا ایجنڈا ہے، جہاں قدم قدم پہ قادیانیوں کی سازشیں ہیں، جہاں پہ ناموس رسالت پہ نعوذ باللہ حملے ہیں اور عالمی سطح پہ دباؤ ہیں، تو اس کا علاج صرف ایک ہے کہ نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ نظام مصطفیٰ اسی چیز کا نام ہے کہ وہ جو مغرب کی سازش ہے اس کا جواب دیں، اور اس کی سازش یہ ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اس سازش کا جواب دینا ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ اور اس کو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اللہ کو پامردی مومن پہ پروسا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آئیے کہ آج ہم اسی امید کو پیدا کریں۔ آج کی کانفرنس اس امید کے ساتھ چلنی چاہیے، ہمارے درمیان کے اختلافات ختم ہوں گے، ہم نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوں گے، ہم پیغام مصطفیٰ کو عام کریں گے، ہم مقام مصطفیٰ کا تحفظ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جو اقبال نے کہا تھا کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادخار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار